علیکم دوستوں، سلطنت عثمانیہ کے شروعاتی دور میں 2 صدیوں تک مرد ہی غالب رہے۔ سلطان سلیمان دی گریٹ کے دور میں پہلی مرتبہ یہ انقلابی تبدیلی رونما ہوئی کہ ایک عورت نے نہ صرف سلطان بلکہ تمام سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی۔ اس کا نام حریم سلطان تھا، جسے اردو میں خرم سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ حریم سلطان یوکرائن میں 1505 کے لگ بھگ پیدا ہوئی۔ اس کا اصلی نام روکسلانا تھا۔ تاتاریوں نے اس کے علاقے پر حملے کے دوران اسے غلام بنا لیا، پھر وہ بحیثیت ایک غلام بکتی بکاتی آخر کار استانبول میں عثمانی حرم تک پہنچ گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہزادہ سلیمان صوبہ مانیسا کے گورنر تھے۔ یہیں ان کی ایک کنیز ماہ دوراں سے ایک بیٹے مصطفیٰ نے جنم لیا۔ یہ ایک سردار کی بیٹی اور شہزادے کی محبوب کنیز تھی، جسے آپ نے گلبہار کا لقب دیا۔ 1520 میں سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان بادشاہ بن گئے، اور سلطنت کے ساتھ ساتھ سلطانی حرم بھی سلطان سلیمان کے اختیار میں آ گیا۔ اس حرم کی سب سے طاقتور عورت سلطان سلیمان کی ماں عائشہ حفصہ خاتون تھیں، جنہیں والدہ سلطان کا لقب حاصل تھا۔ اس کے بعد نمبر آتا تھا سلطان کی چہیتی بیوی ماہ دوراں کا، جو کہ ایک شہزادے کی ماں بھی تھیں۔ لیکن روکسلانا کی اس حرم میں آمد نے سب کچھ بدل ڈالا، اور صدیوں سے چلے آ رہے رسم و رواج بھلا دیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ روکسلانا کوئی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی کہ جتنی سلطان سلیمان کی باقی کنیزیں، لیکن جس چیز نے سلطان کو اپنا گرویدہ بنایا وہ تھی اس کی شوخ و چنچل طبیعت، اس کا حس مزاح یعنی سینس آف ہیومر، اور اس کی ذہانت۔ اسی مناسبت سے سلطان سلیمان نے اسے خرم یعنی خوش مزاج کا لقب دیا، جو ترکی زبان میں حریم بنا۔ پھر 1521 میں حریم سلطان نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا تو یکایک یہ سلطنت کی تیسری طاقتور خاتون بن گئی، اور آنے والے 4 سالوں میں حریم سلطان کے مزید 4 بچے اور ہوئے۔ یہ صدیوں سے چلے آ رہے اس قانون کی خلاف ورزی تھی کہ جس کے تحت ایک کنیز صرف ایک ہی بچے کو جنم دے سکتی تھی، لیکن سلطان سلیمان عالی شان کے آگے کس کی چل سکتی تھی۔ اب سلطان سلیمان اپنی پوری توجہ حریم سلطان کو دینے لگا۔ یہ دیکھ کر ماہ دوراں حریم سلطان سے شدید حسد میں مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ ماہ دوراں اور حریم سلطان کے بیچ ایک شدید چپکلش شروع ہو گئی۔ دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی جاتی۔ مورخین کے مطابق دونوں طاقتور خواتین نے ایک دوسرے پر جانی حملے بھی کروائے۔ اس دوران والدہ سلطان حفصہ خاتون نے اس لڑائی پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 1533 میں ماہ دوراں کا بیٹا مصطفیٰ سلطنت کا ولی عہد قرار پایا۔ اس سے اگلے سال والدہ سلطان حفصہ خاتون بھی وفات پا گئیں۔ حالات ہر طرح سے حریم سلطان کے خلاف تھے، لیکن حریم سلطان نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سلطان کو اپنا ایسا گرویدہ بنایا کہ سلطان نے اس سے شادی کر کے باقاعدہ اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ عثمانیوں میں کنیزوں سے شادی پر ممانعت تھی، سو یوں ایک اور رسم کا حریم سلطان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی مثال تاریخ عثمانی میں نہیں ملتی۔ سلطان سلیمان نے اپنی تمام کنیزوں سے قطع تعلق کر لیا اور صرف حریم سلطان کے پاس جانے لگا۔ اس محبت نے اب عشق کی صورت اختیار کر لی تھی۔ سلطان کو حریم سے ذرا سی بھی دوری برداشت نہ ہوتی، اور وہ اس کے فراق میں شعر و شاعری کیا کرتا۔ پھر ایک دن حرم سرائے، جسے پرانا محل بھی کہا جاتا ہے، میں اچانک آگ لگ گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ آگ حریم نے خود لگوائی تھی تاکہ وہ توپ کاپی محل میں سلطان کے پاس منتقل ہو سکے۔ سلطان محمد فاتح کے دور سے یہ قانون تھا کہ کوئی عورت حکومتی عمارت میں داخل نہیں ہوگی، لیکن حریم سلطان کے ہاتھوں یہ قانون بھی پاش پاش ہوا،
اور وہ توپ کاپی محل میں رہنے لگی۔ اس طرح وہ سلطان پر مزید حاوی ہونے لگی، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ عسکری اور خارجی امور پر سلطان کو مشورے دینے لگی۔ یہیں سے شروعات ہوئی اس دور کی جسے تاریخ میں سلطنت خواتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترک مورخین لکھتے ہیں کہ وہ عوام میں جادوگرنی کے نام سے مشہور تھی۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ سلطان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ان پر کالا جادو بھی کرواتی ہو، کیونکہ عوام میں مشہور تھا کہ حریم سلطان حکیموں سے جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ خریدتی ہے کہ جنہیں جادو ٹونے میں استعمال کر سکے۔ وقت گزرتا رہا اور بچے جوان ہوتے رہے، لیکن ماہ دورہ کا بڑا بیٹا مصطفیٰ حریم سلطان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا رہا، چونکہ مصطفیٰ ولی عہد تھا اور ترکوں میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ سلطان تخت نشین ہوتے ہی اپنے تمام بھائیوں کا قتل کروا دیتا۔ اس لیے حریم سلطان کو اپنے بیٹوں اور اپنا مستقبل تاریک نظر آتا۔ وہ کسی بھی صورت مصطفیٰ کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھے، جو سلطنت کے دوسرے طاقتور ترین آدمی تھے۔ حریم سلطان نے سلطان سلیمان کے کان بھر بھر کے اسے مجبور کیا کہ وہ ابراہیم پاشا کو قتل کروا دے، اور سلطان نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کروا دیا۔ رستم پاشا نے ایک طرف تو سلطان سلیمان کو شہزادے مصطفیٰ کے خلاف ورغلایا، جبکہ دوسری طرف شہزادے مصطفیٰ کو بھی اپنے باپ سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ شہزادہ مصطفیٰ بہت ہی لائق اور عقل مند لڑکا تھا اور اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر سلطان سلیمان رستم پاشا اور حریم سلطان کی باتوں میں آ گیا۔ سلطان سلیمان 1553 میں ایران پر حملہ آور ہوا۔ مصطفیٰ اس موقع پر اپنے باپ کی مدد کو پہنچا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ سلطان سلیمان سمجھا کہ مصطفیٰ اس پر حملہ کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہے، چنانچہ اسے دھوکے سے قتل کروا دیا گیا۔ یوں اس المیے نے جنم لیا جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنا۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ شہزادہ مصطفیٰ ایک دلیر، جنگجو اور عقل مند حکمران بنتا تو سلطنت اس کی سربراہی میں عروج کی مزید منازل طے کرتی، لیکن مکافات عمل کے تحت حریم سلطان بھی اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو سلطان بنتا نہ دیکھ سکی۔ ایک عورت کے زیر اثر سلطنت کے فیصلے کرنے والے سلطان سلیمان کا بڑھاپا بھی اچھا نہیں گزرا۔ سب سے ہونہار بیٹا خود وہ مار چکے تھے، باقی دو بیٹے محمد اور جہانگیر قدرتی موت مر گئے۔ باقی بچے دو بیٹوں بایزید اور سلیم کے درمیان بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو 8 سال جاری رہنے کے بعد سلطان سلیم کی تخت نشینی پر ختم ہوئی۔ روکسلانہ المعروف حریم سلطان کے بطن سے پیدا ہونے والے شہزادے عیش و عشرت اور آرام پرستی کے دلدادہ ثابت ہوئے، اور اپنے وقت کی سپر پاور مسلم سلطنت کے زوال کا سبب بنے۔ جو کام یورپ کے بڑے بڑے سورما نہ کر پائے، وہ یورپ کے بازاروں میں بکنے والی ایک کنیز نے کر دکھایا، اور 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت کی تباہی کا سبب بنی۔ سلطان سلیمان، دا گریٹ سلطان سلیمان، یہ سلطان سلیمان کا ایک زندگی کا ایک رخ یا ایک پہلو دکھایا گیا ہے اس ویڈیو میں ہمیں، جو کہ صرف عشق اور محبت کی داستان یا ان کے حرم کی داستان دکھائی گئی، جبکہ ان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب کافروں میں ان کا یہ ایک محاورہ مشہور تھا کہ سلطان سلیمان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جس سرزمین میں آ جائے تو وہ سرزمین سلیمان کی ہو جاتی ہے۔ اتنی دہشت، اتنی شجاعت تھی سلطان سلیمان کی کہ وہ جہاں پر بھی صلیبی اور جتنے بھی ممالک تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ سلطان کے گھوڑوں کی ٹاپیں جہاں پہ کھڑی ہو جائیں، جہاں پہ ان کی آواز آ جائے، وہ سرزمین سلطان کی ہو گئی سمجھو۔
اتنی فتوحات سلطان سلیمان نے کی ہیں اور سلطنت عثمانیہ کی زمین کو اتنا بڑھاوا دیا ہے کہ صرف ان کا ایک پہلو جو ہے وہ دکھایا گیا ان کے حرم کا، جبکہ ان کی فتوحات کے پہلو کو نہیں دکھایا گیا۔ یہ ایک نیگیٹو چیز ہے جو کہ صرف اور صرف کہانیوں پہ مبنی ہے، یا ان کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے یہ سازش رچی گئی۔ ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے کہ اگر عورتیں محل میں ہوں تو وہ سازشیں کرتی ہیں، وہ تو ہر سلطان کے محل میں سازشیں ہوتی تھیں، اور چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم، چاہے وہ سلطان سلیمان ہو یا سلطان سلیم ہو یا سلطان عثمان ہو یا سلطان کوئی بھی سلطان ہو، تو یا سلطان محمد فاتح ہو، تو کسی بھی سلطان سازشیں عورتوں کی ایک چال بازیاں ہوتی ہیں، تو یہ تو ہوتی ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے برعکس سلطانوں نے جو فتوحات کی ان کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ان کو بھی سامنے رکھ کر ان کی کامیابیوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو کس طرح سے انہوں نے دنیا میں اسلام کے پرچم کو پھیلایا، تو 90s تک کس طرح سے یہ سلطنت اپنے عروج تک رہی، اور سلطان سلیم جن کا یہ نام لے رہے ہیں کہ سلطان مصطفیٰ کی ڈیتھ کے بعد سلطان سلیم تک نشین ہوئے، تو سلطان سلیم کو پہلی دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو سلطان سلیم پہلے خلیفہ بنے سلطنت عثمانیہ میں مسلمانوں کے۔ تو اتنی عظیم شخصیتیں، سلطان سلیم کو مسلمانوں نے اسی طرح تو خلیفہ چن نہیں لیا ہوگا، یا اسی طرح تو پوری دنیا کے مسلمان متفق ہوئے نہیں ہوں گے کہ سلطان سلیم کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان کے کارنامے ہوں گے، ان کا انصاف عدل ہوگا، ان کی ہمدردی ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔